أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ یہ سورہ زمر کی آخری دو آیات ہیں۔ زمر گروہ کو کہتے ہیں۔ ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ جہنم کی طرف دوڑے جا رہا ہوگا۔ اس صورت کے اندر بھی ایمان اور عقیدے کی بات کو بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے، زور دے کے، اور پھر اس کا انجام بتایا گیا ہے کہ یہ بات معمولی بات نہیں ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ان آیات کے اندر اس آخری بات جو وقت گزرے گا، جو گزر چکا ہے اور وہ وقت آنے والا ہے، بتایا کہ ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، کہ وہ انسان کہیں گے کہ ساری کی ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ ہے جو تمام انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ پیغام ہے، یہ میرے بندوں تک لے کے جاؤ اور پھر میری طرف سے ان کو بتا دو کہ اگر یہ بات وہ مان لیں تو ان کے لیے ایسا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ایسی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے کہ جو آج ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے ایسے محلات دیکھے نہیں ہیں، سوچے نہیں ہیں، بڑے بڑے انجینئرز نے ایسے محلات کا تصور ان کے دماغ میں نہیں ہے، ڈیزائننگ کیا کریں گے۔ ایسے ایسے کھانے اللہ تعالیٰ نے وہاں تیار کر کے رکھے اور اتنی کثرت کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں کہ عقل حیران ہے۔ عام طور پر جو چیزیں یہاں دنیا کے اندر ذرا کم تعداد میں ملتی ہیں اور کوالٹی بھی ان کی یعنی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، لوگ ملاوٹ کر لیتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو شہد ہے تو دریاؤں کی شکل میں وہاں بہا دے گا اللہ تعالیٰ، دودھ ہے تو دریاؤں کی شکل میں بہہ رہا ہوگا، اندازہ لگائیے، اور مشروبات ہیں جو چھوٹی چھوٹی یہاں بوتلوں میں بند ہوتے ہیں وہاں دریاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ بہا دے گا مومنوں کے لیے۔ بتاؤ، اور بڑے بڑے اونچے اونچے محلات ان کے ہوں گے، یہ برج دبئی اور دوسرے یہ بڑے بڑے فلیٹ کیا ان کا مقابلہ کریں گے؟ جنت کی زمین سے 60 میل اونچے، اندازہ لگائیے وہاں کا میل، اور حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے، اور ایسی بادشاہی کے ہمیشہ کی جوانی اور ہمیشہ کی بہاریں، اور کوئی بیماری کا نام و نشان وہاں نہیں ہے، اور معمولی سی بھی کوئی چیز اگر انسان ناگوار محسوس کرتا ہے تو اس کا بھی وہاں خاتمہ کر دیا جائے گا۔ پوری طرح ٹینشن فری لائف، ایسی کالونی ہے، ایسی بستی ہے، وہاں انسانوں کو نیشنلٹی کیا، وہاں مالک بنا دیے جاؤ گے، بادشاہ بنا دیے جاؤ گے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ وہ نیشنلٹی مل بھی جائے گی۔ یہاں عام طور پر بحرین کے اندر دیکھا گیا ہے کہ 30 35 40 سال کے بعد اگر کسی کو ملتی بھی ہے تو انسان بوڑھا ہو رہا، تو اب کیا اس نے کرنا بتائیے، اور کتنی پریشانیاں اس کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں، کتنی ناگوار باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسا سچا وعدہ ہے، ایسا سچا وعدہ ہے مالک کا کہ دیکھو تم، اور بہت ہی آسان چیز بھی اللہ تعالیٰ نے مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ہم سے ایک مطالبہ کیا ہے، اپنی شان کے مطابق مطالبہ کیا ہے کہ دیکھو صرف اللہ کے بندے بن جاؤ۔ مالک نے کیا مانگا آپ سے بتائیے؟ مالک کہتا ہے صرف میرے بن جاؤ۔ مالک کہتا ہے کہ میرے بندے جو ہوتے ہیں وہ میرے سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید، اشد الحب للہ۔ اپنے مالک سے محبت کرو، اس رشتے کو پہچانو۔ انسانوں کتنے رشتے پہچانتے ہو؟ بھائی کو پہچانتے ہو، ماموں کو پہچانتے ہو، باپ کو پہچانتے ہو، ماں کو پہچانتے ہو، اور وہ جو ماں سے زیادہ محبت پیدا کرنے والا ہے، جو ماں کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے باپ کو آپ کو پیدا کیا ہے۔ بتاؤ کس نے خوبصورت آپ کو بنایا، چہرہ دیکھتے ہو اپنا شیشے میں کیسے کتنی دیر کھڑے رہتے ہو، کنگھی کرتے ہو، خوبصورت اللہ تعالیٰ نے شکل آپ کو دی ہے، اور کیسی عجیب یہ ایک مخلوق ہے، اندازہ ہم سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں،
اور اتنی توحید کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے پھیلا دی. دیکھو یہ زمین کے اوپر غور کرو، آسمان کے اوپر غور کرو، ہواؤں کے چلنے کو دیکھو، بارش کے برسنے کو دیکھو. اور اللہ تعالیٰ جب کبھی ہلکا عذاب لاتا ہے اس کو دیکھو. یہ ہلکا عذاب، انتہائی ہلکا عذاب جو ہے، یہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے اس پورے صحرا کے مقابلے میں جو کبھی کبھی آتا ہے، چاہے زلزلے ہوں، طوفان ہوں، بارشیں ہوں، اور یہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے کس طرح کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب کی ہلکی ہلکی کچوکے، انتہائی ہلکے کچوکے ہیں. اور یہ بھی اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹو، اپنے مالک اور خالق کی طرف پلٹو، اس وجہ سے یہ دکھائے جا رہے ہیں. اور یہ بات اگر نہ مانی تو پھر اللہ کا وعدہ بالکل پورا ہوگا. دونوں گروہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، دونوں گروہوں کے ساتھ. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیب بدر کے موقع کے اوپر وہاں جنگ بدر ہوئی اور بڑے بڑے سرداروں کو جب اس کنویں کے اندر پھینکا اور تیسرے دن وہاں جا پہنچے ہیں، وہاں کلام کیا اور کہا کہ ان کو نام لے کے، ان کے باپ کا نام لے کے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے وہ تو اللہ نے بالکل اسی طرح پورے کر دیے. بالکل اللہ کا وعدہ تھا، فرشتے آئیں گے، مدد آئے گی، اللہ تمہیں فتح دے گا. سارے وعدے اللہ تعالیٰ کے پورے ہوئے ہیں. اور بتاؤ تمہارے ساتھ جو اللہ کے وعدے ہوئے تھے وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ تمہارے ساتھ بھی کچھ وعدے تھے اللہ تعالیٰ کے کہ تمہیں اللہ ذلیل و خوار کرے گا، تمہیں ذلت ملے گی، تمہیں فرشتے مارتے ہوئے یہاں سے لے کے جائیں گے. یہ سارے وعدے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیے تھے وہ بات تم نے نہیں مانی، تو وہ وعدے پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ تو ایسے موقع کے اوپر عمر بن خطاب نے فوراً کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ ایسے جسموں سے کب خطاب کیا جاتا ہے جن کے اندر روحیں نہیں ہیں؟ 3 دن بعد بھی روحیں نہیں ہیں، آج تو کہتے ہیں دوسرے دن روح آ جاتی ہے. صحابہ کا کیا ایمان عقیدہ ہے کہ 3 دن بعد خطاب کر رہے ہیں ان لاشوں سے. یا رسول اللہ ایسی جسموں سے کب خطاب کیا جاتا ہے جن کے اندر روحیں نہیں ہوتی ہیں؟ الان کا لفظ استعمال کیا نبی نے. الان، اس وقت اے عمر، یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں، میری بات کو سننے والے ہیں. اور اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ دیکھو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا. مردہ تو نہیں سنتا ہے، اب انہوں نے سنا ہے تو کیسے سنا ہے؟ اللہ نے ان کو زندہ کیا تاکہ نبی کی آواز کو سنے ذلیل و خوار ہونے کے لیے. کتنی ان کی ذلت ہوئی ہوگی اس وقت، اندازہ لگاؤ. صرف اتنی بات ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ نبی علیہ السلام نے کلام کیا تو انہوں نے بام کی لیا کہ آگے جا کے یہ معاملہ ایسے طریقے سے یہ پھیل جائے گا، شیطان کو موقع مل جائے گا ایسی باتیں. تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جو کلام کیا ہے یہ بمانی عالموں کیا ہے، یہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں میری اس بات کو جو میں ان سے کہا کرتا تھا، کیونکہ وہ بھگت رہے ہیں اور آپ تو ابھی بھی ایمان بالغیب کے اوپر ہیں. وہ بھگت رہے ہیں، تو کون زیادہ ماننے والا ہے؟ آج جہنم کو کون زیادہ ماننے والا؟ ہم زیادہ ماننے والے یا فرعون زیادہ ماننے والا ہے؟ کیونکہ وہ بھگت رہا ہے وہاں، وہ زیادہ ماننے والا ہے. لیکن وقت گزر چکا، ماننے کا وقت ختم ہو گیا. ماننا ہے آخری سانس آنے سے پہلے اس ایمان عقیدے کی بات کو ماننا ہے، پھر اللہ کے ہاں تمہاری کامیابی ہے. بہت بڑی کامیابی ہے، اتنی بڑی، جس کو اللہ فوز العظیم کہے. اللہ کے بندوں غور کرو، جس کو اللہ فوز الکبیر کہے اور جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے، بتاؤ وہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی. اور پھر جو اپنے، اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تمہارے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے. کتنی چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، دیکھو آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں، کچھ چیزیں اپنے لیے کرتے ہیں لیکن کتنی زیادہ چیزیں اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں، ان کی خیر خواہی کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. تو آپ کو اپنے بیوی بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں ہے کہ ان کو جہنم کا ایندھن بناؤ گے، یا اللہ کی بات مان کر ان کو بھی اللہ کی طرف لے آؤ، ایمان کی طرف لے آؤ، توحید کی طرف لے آؤ، ایمان خالص. ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے. تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ وہاں رہو گے، کیسا منظر ہوگا وہاں. اللہ کے بندوں غور کرو، ایسی بادشاہی کا وعدہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے. اور وہ چند لمحوں میں مل سکتی ہے آپ کو، چند لمحوں. صرف نظریات کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، چند لمحوں کا معاملہ. اللہ کے بندوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی. وہ جادوگر جو فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے آئے ہیں، اور بڑے بڑے انعام کا معاملہ ان کو کیا گیا. فرعون کو کہتے ہیں اگر ہم جیت گئے تو کچھ ملے گا ہمیں. فرعون نے کہا کیا ملے گا؟ تم مقربین میں شامل کر دیے جاؤ گے. مقربین جب ہوتے ہیں خود سوچو ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. ان کے ایسا گریڈ دے دیا جاتا ہے، ایسی ان کی شہرت ہوتی ہے کہ بس وہ مقرب ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری، یہ اصل میں شیطان اللہ کا مقابلہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر اللہ کی باتیں تم مان لو، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، تم مقربین میں شامل کر دیے جاؤ گے. اور مقربین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، عقل حیران ہے کتنی زبردست نعمتیں. تو وہاں بھی اسی طریقے سے. تو چند لمحوں کے لیے جو پہلے مقابلہ کرنے آئے ہیں، جیسی بات سامنے آ گئی تو اس کے بعد جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. بالکل ہم مانتے ہیں.
یہ نہیں کہ بڑے کورسز کرنے پڑتے ہیں، بڑے علوم حاصل کرنے پڑتے ہیں، بڑا مطالعہ کرنا پڑتا ہے پھر ایمان ملتا ہے. یہ ایسی بات، یہ دل کی کیفیت ہے. چند لمحوں کے اندر انسان مومن بھی ہو جاتا ہے اور کافر بھی ہو جاتا ہے. نظر گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فتنوں سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرو، یعنی ایمان کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کی فرما برداری کرو کہ صبح مومن ہوں گے شام کو وہ بندے کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے صبح کافر اٹھیں گے. اس طرح اپنے دین کو بیچ دیں گے دنیا کی خاطر. یہ دنیا ہے، یہ رشتہ داریاں ہیں، یہ دوستیاں ہیں، یہ ماحول ہے، اس سے کون ٹکر لے؟ اور جو اللہ کے اوپر بھروسے کرنے والا، اپنے مالک اور خالق کی قدر کرنے والا ہے، وہ یہ اللہ کی بات، اللہ کے وعدوں، یقینی وعدوں کے اوپر ایمان لے آتا ہے کہ مالک کی بات سچی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، میں اس بات کو ماننے والا ہوں. باقی سب کے ساتھ تعلق ایک دعوت کیا تک ہے، دعوت دینی ہے ان کو کہ دیتے رہو دعوت. مانیں گے تو اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے اپنا خسارہ کریں گے. وہ باپ ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بھائی ہو، کوئی ہو، اگر اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے تو آپ نے اس طرف نہیں جانا. شیطان ایک طرف اللہ کی دعوت ہے، ایک طرف شیطانی معاملات ہیں، آپ نے ادھر نہیں جانا، اس کو ادھر کھینچنا ہے. اور آپ جانتے ہیں دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی بندہ دریا میں گر جائے، نالے میں گر جائے تو کیا کرتے ہو؟ خود بھی چھلانگ لگا دیتے ہو یا اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہو؟ اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے یہ معاملات بیان کیے ہیں. اور یہاں خلاصے کے طور پر اس آخری رکوع یہ اکثر آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. یہ باتیں یہاں بتایا گیا کہ جو جنتی، اس سے پہلے بھی تھوڑی سی میں بات آپ کے سامنے لاؤں. مالک نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو کہ جو گروہ در گروہ جو ہے وہ جہنم کی طرف بھی جا رہے ہوں گے. ان کو ہانک کے جس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح سب سختی کے ساتھ دھکیلا جاتا ہے، اس طرح ان کو دھکیلا جائے گا. اور وہاں وہ پہنچیں گے اور دروازے کے اوپر جو فرشتے ہوں گے کارندے وہاں کے، وہ کہیں گے اور تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے کوئی بات بتانے والے نہیں آئے تھے. اس طرح زور دے کے کہیں گے کہ گروہ در گروہ آ رہے ہو، پارٹیاں در پارٹیاں آ رہے ہو، بے ایمانو، اور تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا. ایک دن یہ تمہیں دیکھنا پڑے گا اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدے کیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کی، اور اللہ کے ان دشمنوں کو اگر تم نے امام بنایا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو لیڈر مانا اپنا، اللہ کے دشمنوں کو تم نے اپنا لیڈر مانا، امام مانا، تو تمہیں ایک دن یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا جہنم کی آگ کے اندر، جہنم کے دروازوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا. وہ کسی نے نہیں بتایا تھا. یہ انجام ہونے والا ہے اس دعوت کا، تمہیں کبھی کسی نے نہیں بتایا تھا. تو آگے سے کہیں گے ہاں ساتھ یہ بھی کہ تمہارے رب کی آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں بتاتے رہتے، کوئی اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے، اپنا کوئی ان کا اجتہاد نہیں تھا. اللہ کی کتاب کے حوالے دیتے تھے، دیکھو اللہ کی کتاب نے یہ مطالبہ کیا ہے، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ لا حکم الا واحد، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. اللہ کی کتاب کا یہ مطالبہ ہے. کفر و شرک کرنے والوں سے بیداری کا اعلان کرو. اس کے لیے میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں عام طور پر صرف سمجھانے کے لیے. دیکھو اللہ کی کتاب کا کتنا آسان ترین یہ موضوع ہے. پہلے صفحے کے اوپر پہلی صورت کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کا ماننے والا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کے بندو کسی سے ترجمہ کروا لو، کسی قرآن کو ترجمہ اٹھا کر دیکھو کتنا سادہ ترجمہ ہے. پوچھو اسے یہ کون کہہ رہا ہے، یہ دعا کس کی سکھائی ہوئی ہے؟ اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے. بندے کو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح اللہ کے سامنے کہو، اور بندہ کہتا ہے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اللہ خوش ہوتا ہے اس سے. اور اس کا ترجمہ بالکل صحیح لکھا، اور حاشیے کے اوپر محمود الحسن صاحب نے جو چوٹی کے علماء ہیں دیوبندیوں کے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی پکارا جائے، یعنی یا رسول مدد کہہ لیا جائے، یا علی مدد کہہ لیا جائے، تو اس کے بعد یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. بتاؤ اللہ کے بندو کتنا بڑا ظلم کیا ہے ظالم نے. اور کیا اب اللہ آپ سے اتنی بھی مطالبہ نہ کرے کہ اتنی بات کہہ دو کہ اللہ کی بات سچی ہے اور مولوی کی بات جھوٹی ہے؟ اتنا بھی مطالبہ اللہ آپ سے نہ کرے؟ اور آپ کہیں نہیں کیا جی اتنے بڑے عالم تھے نا جی، اتنے بڑے علماء تھے، فارغ التحصیل تھے نا جی دیوبند کے، سند یافتہ تھے نا جی، انہوں نے بھی آخر کہا تو ان کی دلیل کو بھی تو رد نہیں کیا جا سکتا، جس پر ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں. ڈاکٹر اسرار کے سامنے جب یہ بات آئی کہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جو مرنے کے بعد فرشتہ ملائکہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کاروبار دنیا اسی طرح چلاتے ہیں جس طرح فرشتے چلاتے ہیں. اندازہ لگائیے، یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا حجت اللہ البالغہ کے اندر. اور ڈاکٹر اسرار کے سامنے جب یہ بات آئی تو یہ ان کی ویڈیو موجود ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ بات نہ میں نے کہیں قرآن میں پڑھی ہے اور نہ ہی حدیث کے اندر یہ آئی، لیکن شاہ ولی اللہ کی بات میرے لیے بذات خود قابل حجت ہے، اور میں شاہ ولی اللہ کو تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں نا.
اور پھر اس انداز سے کہتے ہیں کہ میں کیا شاہ ولی اللہ کی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ غور کریں اس انداز کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاف دبے الفاظ میں یہ بات کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کی کتاب کو ٹوکری میں پھینک سکتے ہو، شاہ ولی اللہ کی بات کو ٹوکری میں نہیں پھینک رہے ہو. یہ مطلب ہے اس کا. تو اللہ کے بندو اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہے. جب ہم کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی کتاب کا مقابلہ کیا ہے، انہوں نے دین کو بدلی کیا ہے، اس وجہ سے ذلت اور خواری ہے، تو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے آپ. یہ تمہارے بزرگ تھے، اللہ کی کتاب کو جھٹلا جھٹلا کے مرے ہیں، کفر و شرک پھیلا پھیلا کے مرے ہیں، اللہ کو گالیاں دے دے کے مرے ہیں. اب ان سے عزت ہم سے کروانا چاہتے ہو؟ تو ہم تو اپنے مالک کے وفادار ہیں، ہم اپنے مالک کا کھاتے ہیں، اور ہمیں مالک کا ڈر لگتا ہے اگر ہم ان کو اللہ کے مقابلے میں ان کی باتیں مانیں. تو یہ اللہ کی کتاب کا مطالبہ ہے کہ ان کا کفر کرو، ان کا انکار کرو، پہلے ان کا انکار کرو. باقی نمازیں بعد میں ہیں، روزے بعد میں ہیں، حج اور عمرے بعد کی باتیں ہیں. تمہارے روزے، تمہارے عمرے، تمہارے یہ باجماعت نمازیں تمہارے منہ کے اوپر ماری جائیں گی ایمان خالص نہ ہونے کی وجہ سے. اس وقت تمہارے اوپر کیا بیتے گی بتاؤ؟ واپس نہیں آ سکو گے. اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، یاد رکھیے اللہ کے وعدے پورے ہونے ہیں. مومنوں کے ساتھ بھی اللہ کے وعدے پورے ہونے ہیں، مشرکوں کے ساتھ بھی اللہ کے وعدے پورے ہونے ہیں. تو اس انداز سے فرشتے کہیں گے، ابھی جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کہیں گے، بے ایمانو کسی نے نہیں بتایا تھا اور اس بات سے تمہیں نہیں ڈرایا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ ان بچے پر کہہ دیں گے. ساری باتیں وہاں سیٹ ہو رہی ہیں پوری طرح. کہیں گے آئے تھے، ہمیں بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن ہم نے نہیں مانا. اور اس وقت فرشتے کہیں گے اچھا نہیں مانا تو پھر داخل ہو جاؤ بے ایمانو جہنم کی آگ کے اندر، دروازوں کے اندر، تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اور پھر ساتھ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا. پھر مالک فرماتا ہے اب دوسرے گروہ کا ذکر ہے، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، ایمان لایا جنہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی، وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے. اور یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور وہ جو فرشتے ہوں گے وہاں بھی، وہ ان کو کہیں گے السلام علیکم. بتائیے، ایک طرف ذلت اور خواری کا معاملہ ہے، دوسری طرف سلامتی کا معاملہ ہے. السلام علیکم، اس طرح فرشتے کہیں گے مومنوں کو، اور کہیں گے بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. اور وہ کہیں گے، یعنی مومن کہیں گے، اس وقت کا یہ الفاظ ہے جو مومن کہیں گے جیسے جنت کے اندر داخل ہوں گے کہ شکر ہے اس مالک کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، یعنی جنت کا وارث بنا دیا. اور ہم جنت میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. اندازہ لے جدھر پوری کائنات گویا ان کے لیے جنت بن جائے، اس سے بھی بڑی جنت ہوگی، جدھر مرضی جائیں گے، عیش کریں گے، ان کے بیوی بچے ساتھ ہوں گے، دوست ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی. اندازہ لگائیے جس طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. ہم دنیا میں کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور مالک فرماتا ہے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. انبیاء ساری زندگی یہی دعوت دیتے رہے. ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی دعوت بیان کی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بس سارے انبیاء نے یہی دعوت دی ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بات مانو، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ طاغوت ہے جو تمہیں اللہ سے ہٹاتا ہے. ہر وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہے وہ طاغوت کی بات ہے. اللہ کے بندو اس کا کفر کرو، اس کا انکار کرو، نہ مانو اس کو، تب بچو گے. تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت پائی. پھر صدیقین، صدیق کون ہوتا ہے؟ سچا، ہر سچی بات کو ماننے والا، سچائی کا ساتھ دینے والا، اس کو صدیق کہتے ہیں. ہمیشہ سچ بولے، کبھی بھی، حتیٰ کہ مذاق میں بھی وہ جھوٹ نہ بولے، اس کو صدیق کہتے ہیں. مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی. پھر شہداء، جس نے جان دے دی ایمان کے لیے. اندازہ لگائی اس طرح آگے بڑھا ہے، جان دے دی، جان دے کے اس نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ کی دعوت کو ماننے والا ہے، اس نے جان دے دی. جان سے آگے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی ایک بڑا درجہ. پھر صالحین، عام صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں جنہوں نے ایمان عقیدے کی باتوں کو مان لیا، ان کے بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے درجات ہیں. جن کو ایسے دوست مل جائیں، مالک فرماتا ہے حسن اولئک رفیقا، ایسے دوست جس کو مل جائیں، بتائیے اس سے زیادہ کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ اچھا دوست دنیا میں ملنا کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، بتائیے. نہیں ملتے لوگ. دوست وہ ہوتا ہے جو وفادار ہو. فائدہ نقصان کا معاملہ یہاں نہیں ہوتا ہے کہ اس دوست کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچ گیا یا اس دوست کی وجہ سے مجھے فائدہ پہنچ، یہ نہیں ہوتا ہے. وفا دیکھی جاتی ہے، وفادار کون ہے، دل سے کون عزت کرتا ہے، اعتماد کون کرتا ہے، کون بھروسے کے لائق ہے، اس کو دوستی کہتے ہیں. اور جس کو انبیاء جیسے دوست ملے، جس کو صدیقین جیسے دوست ملے،
کیسے کیسے وہاں واقعات ہوں گے، ان کی بھی سنیں گے، اپنی بھی سنائیں گے الحمدللہ، کیسی ملاقاتیں ہوں، ان سے مسافے ہوں اور معانقے ہوں، ان کے ساتھ کھانے ہوں، محفلیں ہوں۔ آج نافلا کے گھر میں دعوت ہے جی، آج ابو بکر صدیق کے گھر میں دعوت ہے، آج عمر بن خطاب کے گھر میں دعوت ہے، مومنوں کو دعوت دی ہوئی ہے، اور مومنہ خواتین بھی ساتھ جائیں گی، خواتین اپنے پروگرام کریں گی، ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اور مردوں کی اپنی ملاقاتیں ہوں گی۔ کیسے کیسے مزے آئیں گے وہاں اللہ کے بندوں۔ صرف آج دنیا کی چند دن کی یہ زندگی جو ہے، ایک منٹ بعد بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، یقین کرو، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ اور مومن اس دن کہیں گے کہ شکر ہے اس مالک کا جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، ہم نے جنت کے وارثوں میں سے کیا، اور اب جہاں چاہے ہم جنت میں پھرے، کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے۔ فرمایا بہترین اجر عمل کرنے والوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بہترین عمل ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ باہر نکلنے والے لوگ ہیں، یہ مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھو آپ کے سامنے کتنی دنیا کی خاطر کتنی تکلیفیں لوگ اٹھا رہے ہیں، کتنی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، جیلیں کاٹ رہے ہیں، اندازہ لگائیے، جیلیں کاٹ رہے ہیں، اور آخر میں ان کا انجام بھی جہنم کی آگ بننے والا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم تو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ قادیانی، نہ رافضی، نہ چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، ہم نہیں ہیں۔ اور ہم یہ دنیا داروں کی طرح سیاسی پارٹیوں والے بھی نہیں، ہماری سیاست ان سے بہت اونچی ہے۔ ہماری سیاست، کہتے ہیں آپ سیاست کی بات نہیں، اور تمہاری سیاست کے ہمارے مقابلہ کر سکے، ہماری وہ سیاست ہے پوری دنیا کا نقشہ بدلی ہو جائے گا انشاءاللہ، الہکم الہ واحد سے، ہم پوری دنیا کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے نکلے ہیں انشاءاللہ، اسی کے اوپر ہم قائم رہیں گے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی مومنوں کا گروہ اس طرح نکلے، بس مالک یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر بھروسہ کرو، وہ تم تعداد کی طرف نہ دیکھو، تم وسائل کی طرف نہ دیکھو، تم میرے بھروسے کے اوپر اٹھو، میں اپنے بندوں کی، مومن بندوں کی مدد کرتا ہوں۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم سر بلند رہو اگر تم مومن بن جاؤ، اور تم مومن بنو، پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اس بھروسے کے اوپر ہم نے اس راستے میں قدم ڈالا ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن ہمارا مالک بڑی طاقتوں والا ہے، ہمارا رب بڑی قوت والا ہے۔ مالک فرماتا ہے اس دن تم دیکھو گے، آج تو ایمان بالغیب ہے، لیکن اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے یہ فرشتے اپنے رب کی حمد کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ یہ ایک وقت آنے والا ہے، کتنا تیزی کے ساتھ وقت گزرا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہا تھا میں ایک بشر بنانے والا ہوں زمین پر، ایک وہ وقت تھا بتائیے، اور ایک یہ وقت ہے کہ سارا فیصلہ کر دیا جائے گا، ایک گروہ کو جنت میں اور گروہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرا ہے اللہ کے بندو، دیکھو یہ ہونے والا ہے، یہ بالکل پکی باتیں ہیں۔ اور اس وقت پکار کر کہہ دیا جائے گا والحمدللہ رب العالمین، واقعی اللہ کی تعریف ہے، جو کچھ کیا ہے اسی نے کی ہے، جو طاقتیں اسی کی ہیں، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جس سے خوش ہو جائے اس کو کوئی نیچے دکھانے والا نہیں ہے، وہ جس سے ناراض ہو جائے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی تمہارا دوست نہیں ہے۔ یقین کرو، صحیح اصلی دوست اگر بنانا ہے کسی اپنے مالک اور خالق کو بناؤ، اور پھر اللہ کی وجہ سے دوستیاں اگر رکھو، الحب للہ والبغض للہ، جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی قریبی رشتہ ہو سکتا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے، کوئی بھی ہے، جو ہمارے مالک کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ جب تک کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں، کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے، اور آپ کا آخرت کا انجام اسی ایک نقطے کے اوپر ہے۔ اس پر قائم رہو، اس پر جم جاؤ، یہ بات اللہ نے کھول دی ہے، یہ راستہ اللہ نے دکھایا، یقین کرو ہماری اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خالص اللہ کی دین ہے، اور اللہ ہی اس کو قائم رکھے گا، وہ قائم رہے گا۔ اس لیے دعائیں مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینے، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور ہدایت دینے کے بعد مالک پھر گمراہ نہ کرنا، کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں اس راستے کے اندر، یقین کیجیے چند دن چلے ہیں اس کے بعد پھسل گئے ہیں، کیونکہ دنیا کا پریشر ایسا ہوتا ہے، یہ دنیا کا پریشر نہیں برداشت کر سکے تو وہاں رب العالمین کا پریشر کیسے برداشت کریں گے، فرشتوں کا پریشر کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان خالص دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اگر یہ مل گئی ہے شکر ادا کرو اپنے مالک اور خالق کا۔ اور ایک اصولی طور پر، کلیے کے طور پر اس نقطے کو یاد رکھنا، مالک فرماتا ہے یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اگر ناشکری کی جائے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تینوں ناشکروں نے جو ناشکری کی ہے اللہ کی اس نعمت کی، سب سے بڑے ناشکری آئی زمین کے اوپر یہ عرب لوگ ہیں، عرب، انہوں نے ان کی زبان میں یہ کتاب اللہ تھی، لیکن یہ یہودیوں کے 10 بستہ غلام بن گئے، ان کی ذلت اور خواری ان کے اوپر ہے، مال جتنا مرضی ہو لیکن عزت نہیں ہے ان کی۔ اور اس کے بعد ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی اپنا ملک لیا تھا،
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسی ایمان عقیدے کے نعرہ. یہ اور بات کہ نہ وہ نعرہ لگانے والے اس کا معنی جانتے تھے نہ پیچھے جواب دینے والے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب اس خطے کے اندر نہ کوئی داتا ہوگا، نہ کوئی دستگیر ہوگا، نہ مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ غریب نواز، نہ واسطے وسیلے، نہ پیری مریدی، اور نہ رکوع سجدے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہوں گے، نہ جمہوریت کا یہ نظام ہوگا. یہ تو لا الہ الا اللہ کے اندر آتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، پھر اللہ کا نظام کیوں قائم نہیں کرتے ہو؟ مانتے کیوں نہیں اس کو؟ بس صرف الفاظ کیا تک ان کے قانون میں لکھا ہوا ہے اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا. یہ الفاظ ہیں اللہ کے بندو، اس کی حقیقت بھی کوئی نہیں ہے. اس کے اندر کوئی ماننے والا تیار نہیں ہے اقتدار اللہ کا. یہ معاملہ ہے. جب ایمان عقیدے کی بات جب تک نہیں چھیڑی جائے گی کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے. اور یہ انبیاء کی سنت، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. اس طرح مدینہ ریاست بنی تھی، الہکم الہ واحد کے مرکزی نقطے کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، تب معاملہ ہوا ہے. آج مدینہ ریاست کوئی بنا رہا ہے، کوئی نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے، اس ایمان عقیدے کے دشمن بنا دیے گئے ہیں. یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو. بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.